قبولیت دعا میں، یعنی دعا کی قبولیت میں مبارک جگہ کو بڑا دخل ہے۔ مبارک جگہ سے مراد برکت والی جگہ۔ آئیے ذرا اس کی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو برکت والی جگہ ہے، وہاں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید آل عمران ورس 38 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس جگہ، اس مقام پر، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ رب تعالیٰ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے نیک صالح ذریت عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، یہ طریقے انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ اور دوسرا ہنالک، اسی جگہ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، وہ بیت المقدس میں محراب کا وہ گوشہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی، مقیم تھی، وہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اب توجہ دیں، نبی دعا مانگ رہا ہے اور جگہ کون سی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، جو ان کی زیر کفالت تھی۔ اب وہ ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو قرآن کا ذکر بنا دیا، اس جگہ قیامت تک وہ جگہ ذکر بن گئی جہاں حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کیا؟ دیکھا یہ کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے، موسم نہیں تھا پھلوں کا، پھل دیکھے۔ رب کی قدرت کا جب مشاہدہ کیا، ولیہ کاملہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھا، تو اسی وقت اسی مقام پہ کھڑے ہو کے رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سو قبولیت دعا میں مبارک جگہ کا بڑا دخل ہے، برکت والی جگہ۔ اسی طرح جہاں نبی عبادت کرے، توجہ چاہتا ہوں، جہاں نبی عبادت کرے اور جہاں صالحین امت صحابہ کرام اہل بیت عبادت کریں، تو ان کی عبادت کی وجہ سے وہ جگہ بھی